بسم الله الرحمن الرحيم. في البداء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان كلمة الله. هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة والحياة كانت النور الناس ونور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. صدق اللہ العالمین. عزیزان گرامی قدر، اس سے منسلک ایک حدیث ہے پیغمبر اسلام کی، بلکہ دو حدیث ہے اور ایک میں دو کو کیا گیا ہے. پہلی حدیث اول ما خلق اللہ نوری، اور دوسری اسی طرح کی اول خلق اللہ القلم. مسند احمد بن حنبل اور امام ترمذی اور امام داؤد کی کتابوں سے لی گئی ہے. حضرت تھانوی نے نشر طیب میں منصف عبد الرزاق کے سند سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی حدیث سب سے اولین تخلیق نور محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کی ہے. اس کے متعلق کچھ لوگ اس کو موضوع کہتے ہیں، یعنی وضع کیا گیا. جی نہیں، اس کو وضع کیا گیا، موضوع سے کہا وضع کیا گیا. اور آپ کی اس کے متعلق کیا تحقیق ہے؟ کیا آپ پیغمبر اسلام کو نور مانتے ہیں کہ بشر؟ یہ ایک سوال ہے. تو سوال سے پہلے تمام حمد و ستائش، تعریف و تمجید اسی پروردگار عالم کی ہے جس نے کن فیکون کے ذریعے پوری کائنات کو خلق کیا. وہ کلام یا کلمہ جس کے ذریعے سے ہر شیخ تخلیق ہوئی، اس کے بغیر کوئی چیز تخلیق نہ ہو سکی. تو حقیق عرفان کہ نئے پروگرام شان مسیح میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید. ایسا مائی آج کا پہلا سوال وہی ہے کہ یہ جو اول ما خلق اللہ نوری یا اول ما خلق قلم، اس حدیث سے متعلق سوال ہے. جواب اس کا یہ روایت کئی کتابوں میں مصنف عبد الرزاق کی طرف سے منسوب کر کے ذکر کی گئی ہے، لیکن علامہ عبداللہ غماری رحمہ اللہ نے کے مطابق مصنف عبد الرزاق کی طرف سے اس کی نسبت غلط ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کتابوں میں دیکھ لیجئے گا، کیونکہ روایت عبد الرزاق کے مصنف جامع اور تفسیر میں نہیں ہے. یہ جو روایت نقل کی گئی ان سے، ان کی کتاب میں نہیں ہے. علامہ غماری نے مرشد الحائر لبیان وضع حدیث الجابر کے نام سے اس پر مستقل ایک رسالہ لکھا تھا اور اسے موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا. نیز حافظ علامہ جلال الدین سیوطی اور مولانا عبدالحی لکھنوی، شیخ عبد الفتح ابو غدوہ اور مولانا سرفراز خان صفدر رسالہ نور و بشر نے بھی اس حدیث کو بے سند اور بے اصل موضوع شمار کیا ہے. قدمائے محدثین میں سے علامہ ابن جریر طبری اور حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے اللہ کے اول مخلوق کے متعلق اہل علم کی مختلف اقوال کا ذکر کیا، لیکن اس حدیث کا ذکر نہیں کیا. کون سی؟ اول ما خلق اللہ نوری یا اول ما خلق اللہ القلم. لہذا اس روایت کو ان الفاظ میں نبی کی طرف سے یعنی پیغمبر اسلام کی طرف سے نسبت کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے. آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھا، نہ انسان. پھر جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا، یہ اب میں وہ حدیث پیش کر رہا ہوں، تو اس نور کے 4 حصے کیے. ایک حصے سے قلم پیدا کیا، دوسرے حصے سے لوح اور تیسرے حصے سے عرش. آگے طویل حدیث ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کوئی تقسیم کرنے والا شے نہیں ہے کہ اس نے اپنے نور سے نور کو جدا کیا. خلق اللہ ما نوری، یعنی کہ حضور نے کہا میرا نور پہلے خلق ہوا. اب 4 چیز میں سے ایک ساتھ کیسے خلق ہو سکتا ہے؟ ان سب پہلے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں وہ 4 کیا ہے جو ایک میں سے 4 چیز بنی تھی. تکوین جو کتاب مقدس کی پہلی کتاب ہے، یعنی تورات شریعہ کی پہلی کتاب جس کا اردو ترجمہ ہے پیدائش،
اور اس کے دوسرے رکوع کی ہم 10 سے 14 آیت پیش کر رہے ہیں۔ اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا، یعنی دریا ایک ہے، اس کو 4 ندیوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلی کا نام فسیون ہے جو حویلہ کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے، اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے اور وہاں موتی اور سنگ سلیمانی بھی ہیں۔ اور دوسری ندی کا نام جیحون ہے جو کوش کے ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے جو اسور کے مشرق کی جاتی ہے، اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے۔ اب دریا تو ایک ہے، اس میں سے 4 ندیاں نکلیں۔ نور نہیں، نور الگ ہے، نور کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے۔ اگر نور کو تقسیم کر دیں گے پھر وہ نور نہیں رہے گا۔ آئیے ہم ذرا پھر غور کرتے ہیں۔ اس حدیث میں نور محمدی کا اول خلق ہونا اور بالولیت حقیقت ثابت ہوا ہے، کیونکہ جن جن اشیاء کے نسبت روایت میں اولیت کا حکم آیا ہے ان اشیاء کے نور محمدی سے متاخر ہونا اس حدیث سے منصوص ہے۔ یہ حوالہ ہے نشر طبیب اور 5ویں جلد کی 21 صفحہ پر ہے۔ اور نشر طبیب کی روایت تقریباً حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے جہاں سے یہ اول ما خلق اللہ نوری لیا گیا ہے۔ نیز اس میں مصنف عبدالرزاق کا حوالہ ہے، یہ کتاب بھی چھپ چکی ہے لیکن اس میں بھی موجود نہیں ہے، لہذا اس روایت کو کوئی اصل نہیں ہے۔ بہرحال اگر سب سے پہلے پیدائش کا یہ مطلب لیا جائے کہ اس سے مراد روح کی پیدائش یا ولیت با اعتبار سے، تو آپ کی نبوت کا اعلان سب سے پہلے ہوا، تو یہ درست ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تعبیر مذکور کے ساتھ اول هو الاول هو الآخر ہونا چاہیے، اور هو الظاہر هو الباطن بھی، یہ ایک آیت ہے کہہ سکتے ہیں، لیکن احتیاط بہتر ہے تاکہ صفات باری تعالیٰ کے ساتھ غلط نہ ہو جائے۔ آگے انہیں کہ واللہ عالم بالصواب۔ صاحبوں یا صاحبات، یہ ناجل اربع میں چوتھی انجیل جلیل جس کے مصنف حضرت یوحنا رسول ہیں، جو ہم نے سرنام کلام میں آیت آپ کی خدمت پیش کی تھی۔ یاد رکھیں کہ یوحنا نہ صرف حضرت مسیح کی زندگی کا واقعات پیش کرتے ہیں بلکہ اپنے آقا و مولا کی طویل مکالمات اور اپنے ذاتی غور و فکر کے نتیجے میں حاصل شدہ معلومات بھی۔ اور یوحنا وہ شاگرد ہیں جو گلیل میں 9 عمری کے زمانے میں سے لے کر آسیہ میں نہایت بڑھاپے تک مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ نئے عہد نامہ کی سب سے مشہور آیت بھی اسی انجیل میں مرقوم ہے، یہ ہم آگے چل کر پیش کریں گے۔ وہ آیت کون سی جو بہت مشہور ہے، یعنی جو کلیدی آیت کہلاتی ہے۔ مارٹن لوتھر نے کہا ہے کہ پوری انجیل جو کلام ہے سمندر اس آیت میں کوزے میں بھر دیا گیا ہے، یعنی بند کر دیا گیا۔ اور جو میں آگے چل کے آپ کے خدمت پیش کروں گا، بلا شبہ یہ انجیل حضرت مسیح کی الوہیت کو بڑی صاف اور واضح گواہی دیتی ہے۔ اس جملے کا مقصد یہ ثابت کرتا ہے کہ انجیل کسی عینی شاہد کا کام نہیں ہے بلکہ کسی گمنام یکتا مذہبی ذہن، یعنی جو خالصتاً توحید مذہب ہو، جو خالصتاً خدا کو پہچان چکا ہو اپنے علم عرفان کے ذریعہ، اور پاک روح نے اسے گائیڈ کیا ہو، تو پھر وہ سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ کام یوحنا کو بھی دوہرا اعزاز ملا تھا، ایک تو وہ ان 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہونا، دوسرا انجیل کا مصنف ہونا، یعنی یوحنا یہ انجیل کیوں کر تحریر کی۔ درس سکندریہ کا کیلیمنسس بیان کرتا ہے کہ زندگی کے آخری دور میں یوحنا رسول کے کچھ قریبی دوست افسس میں ان کے پاس تشریف لائے اور یوحنا سے درخواست کی کہ ایک انجیل تحریر کیجیے جو اناجیل متوقع کے ضمیمہ ثابت ہو۔ اس طرح خدا کے روح کا زیر اثر یوحنا رسول نے ایک روحانی انجیل قلم بند کی۔ بات یہ نہیں کہ دوسرے اناجیل میں غیر روحانی باتیں نہیں ہیں، سمجھا نہیں جاتا ہے، بالکل ویسا ہی ہے، لیکن ان کا انداز بیاں بالکل مختلف ہے۔ لیکن یوحنا رسول حضور المسیح کے اقوال ذرنی اور نشانات، یعنی کہ وہ معجزات کے گہرے مفہوم پر زور دیتے ہیں۔ بس اسی وجہ سے یوحنا نے اس انجیل کو خاص طور پر روحانی کہا جاتا ہے۔ جو علم عرفانیت سے روحانی سے تعلق رکھتے ہیں وہ جب اس کلام کو پڑھیں گے تو انہیں ابتدائے زمانے آفرین سے لے کر سب پتہ چل جائے گا۔ اس کی سن تصنیف 59 اور 70 کے درمیان ہوئی ہے، یعنی پہلی صدی عیسوی میں ہو گئی۔ پیغمبر اسلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یوحنا کی اس انجیل کا پس منظر موضوعات کیا ہے؟ میں صرف عنوان پیش کروں گا، پوری تفصیل نہیں پیش کر سکتا۔ تو آج اس انجیل پس منظر یہ ہے کہ یوحنا رسول اس انجیل کے 7 معجزات یعنی نشانات کو قلم اٹھاتے ہیں اس پر، اور ہر معجزہ کا مقصد یہ ثابت کرتے ہیں کہ آقا و مولا حضور المسیح خدا ہیں
اب ان ساتوں کو صرف نام بتاتا چلوں آپ کو۔ پہلی بات کہ قانہ گلیل میں پانی کو خالص آب انگور یعنی میں بنا دینا۔ دیکھیے ایک میں وہ ہوتا ہے جو کیمیکل کے ذریعے بنا ہے، جس میں نشہ طاری ہوتا ہے، اس میں جھاگ آ جاتا ہے کہ زیادہ دیر رکھیں گے، اس میں اسمیل آتی ہے، لیکن جو انگور کا خالص رس ہوتا ہے اس میں نشہ نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے سمجھنا۔ دوسرا ہے جی وہ بادشاہ کے ملازم کے بیٹے کو شفا دیتے ہیں۔ تیسرا ہے بیت حسدہ کے حوض پر ایک 38 سالہ بیمار پڑا تھا معذور، جو جناب مسیح کی ولادت باسعادت سے 5 سال پہلے سے وہ وہاں بیمار پڑا تھا، اس کو شفا دیتے ہیں۔ اسی طرح 5000 کو کھانا کھلایا، یہ ہم آپ کی خدمت پہلے پیش کر چکے۔ پانچواں ہے کہ حضرت مسیح کا گلیل کی جھیل پر پانی پر چلنا اور شاگردوں کو طوفان سے بچانا۔ اور چھٹا ہے کہ جنم کے اندھے کو آنکھیں کھولنا۔ اور ساتواں ہے جو لازر کو زندہ کرنا، جو 4 دن تک قبر میں دفن رہا، اس کے لاش بدبودار ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو زندہ کیا۔ یہ 7 معجزات تو لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے۔ ان کے علاوہ 8واں معجزہ بھی ہے، اور یہ بات بہت مشہور ہے، لیکن بہت سارے مسلمان بھی نہیں جانتے اور مسیح کو بھی علم نہیں۔ اور 7واں اس 8واں عجوبہ کیا ہے وہ ہم آگے چل کے پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ سوال ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، عیسائی ایک طرف تو خود کو خالص توحیدی اور ایماندار کہتے ہیں، مگر شرک خفی میں مبتلا ہو کر حضرت مسیح کو اللہ یا خداون یا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ آخر میں ان کے عالم پاسٹر اور پادریوں کی اتنی سی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ کیوں کہتے ہیں شرک نہیں؟ کیا یہ شرک نہیں؟ کیا لوگ مشرک نہیں؟ دیکھیں کئی سوالات آپ کر گئے ایک سوال میں۔ مسئول جو بھی ہو، آپ کی سوال جو ہے پہلا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، عیسائی ایک طرف تو خود کو خالص توحیدی ایماندار کہتے ہیں، شرک میں خفی میں مبتلا ہیں۔ آپ نے بجا ارشاد فرمایا عیسائی ایک طرف تو خود کو خالص توحیدی ایماندار شرک میں مبتلا کہتے ہیں، لیکن وہ مزارات میں بھی جاتے ہیں، اس وہاں سجدہ بھی کرتے ہیں، تعویذ گنڈے بھی کرواتے ہیں، جھاڑ دم بھوک بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن آپ کے کہنا بے بنیاد ہے، کیونکہ وہ عیسائی تو ہو سکتا ہے مگر مسیح کے پیروکار مسیحی نہیں ہو سکتا، کیونکہ عیسائی آپ کے علماء کے کہنے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو عیسائی کہتے ہیں، جبکہ یہ لفظ ہم کئی بار اپنی گفتگو میں عرض کر چکے کہ یہ لفظ کتاب مقدس میں نہیں ہے، صرف قرآن شریف میں ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ کون شرک خفی کر رہا ہے؟ وہی جو عیسائی ہے۔ اور آپ جو کہنا چاہتے ہیں دراصل وہ مسیح کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی زبان سے یا تحریر میں عیسائی لکھا گیا، جو شرک و بدعت میں مبتلا ہے۔ جس نے بھی اب تک یعنی کہ جو بھی شرک و بدعت میں مبتلا ہے گویا اس نے بدعت مسیح کو قبول نہیں کیا۔ جو قبول کر لے گا وہ شرک بدعت سے پاک ہو جائے گا، اس کا ذہن قبول نہیں کرے گا شرک کرنے کی یا بدعت میں۔ دوسرا جز کہ حضرت عیسیٰ المسیح کو اللہ یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں یا خداون کہتے ہیں۔ بے شک نعوذ باللہ کوئی بھی عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کہتا ہے یا اللہ کا بیٹا کہتا ہے، وہ شرک کرتا ہے، وہ مشرک ہے۔ خدا گناہ تو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ چوٹی کے رینگنے کے آواز کے برابر بھی اگر اس کے کسی کے دل میں شرک ہوگا تو خدا معاف نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کے حکم ہے۔ آئیے ہم غور کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 285 کی میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول نے مان لیا جو کچھ اس پر اس کے رب کی طرف سے اترا ہے اور مومنوں نے بھی مان لیا۔ یہ کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ ظاہر سی بات قرآن جس رسول پر اترا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، نام نہیں ہے یہاں پر۔ انہوں نے مان لیا، کیا مان لیا اور مومنوں نے کیا مانا اس وقت کے؟ آئیے آگے اگلا جز دیکھتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یعنی سب نے مان لیا کس کو؟ اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، یعنی کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے تفریق نہیں کرتے، الگ نہیں کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وقالوا سمعنا واطعنا غفران ربنا والیک المصیر، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا، اے ہمارے رب تیری طرف بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب اگر جو بھی اس آیت کا اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ کیونکہ کہہ کر انکار کر دے تو اس کا ایمان سلامت رہے گا؟ آپ خود ایمان سے کہیے، یہ جواب آپ خود اپنے دل میں سوچیے گا کیا ہوگا۔ اب آئیے ہم حقیقی عرفان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ تک حقیقت کو پہنچایا جائے، وہ عرفانیت آپ کو عطا کی جائے جو کہیں بھی آپ کو نہیں مل سکتی۔ سنی بات الگ ہے لیکن کلام خدا کو پیش کرنا یہ الگ ہے۔ آئیے سرنامہ کلام میں جو ہم نے 5 آیت آپ کی خدمت پیش کی تھی اس کا ترجمہ نہیں کیا تھا، صرف عربی اس کا اکتفا کیا تھا۔ تو علم عرفان کی نظر میں آپ تمام سامعین ناظرین کے لیے کہ محترم آغاز آفرینش سے پہلے
کی باتیں کن فیکون، یا قرآن کی سورہ یاسین کی آخری آیت میں ملے گا کن فیکون، اس پر ایک نعت بھی ہے کن فیکون۔ یہ کن فیکون ہے کون، کیا ہے، کب سے ہے، کیوں کر ہے، کیا کسی نے بنایا اس کو یا از خود ہے؟ آئیے اپنے قلب و نظر کو، ذہن کو بلندی پر لے جائیے، کیونکہ آج ہم اپنے جنون میں بہت کچھ بھید کو آشکارا کرنے جا رہے ہیں، جس کا کہ اس 5 آیت میں ہم نے مختصر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن شاید تسلی و تشفی نہ ہو سکے، لیکن پھر بھی ہے۔ آئیے پہلی آیت ہے فی البداء کان کلمۃ و کلمۃ کان عند اللہ و کان کلمۃ اللہ۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ دیکھ اس پہلی آیت میں کلام 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اب کلمہ اور کلام، حضرت یوحنا رسول اس انجیل کا آغاز یہ کلام یا کلمہ کے بیان سے کرتے ہیں، لیکن اس کا انداز بیان عجیب ہے۔ وہ شروع ہی سے ہرگز یہ وضاحت نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کلام یہ کلمہ کیا ہے، کون ہے، کس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ کلام یہ کلمہ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ انسان جب کسی مصیبت میں گھر جاتا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کہیں اس کی جان کنی کا وقت ہوتا ہے، تو خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے کلمہ کا سہارا لیتا ہے۔ کلام یہ کلمہ کا بنیادی مقصد، یہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح مشاعرہ میں شاعر اپنا کلام پیش کرتا ہے، پورے ایک شعر میں اپنی پوری بات کو کہہ دینا چاہتا ہے، کوئی تاریخی واقعات کو، اور کنایہ، اشارہ یا استعارہ یا تضمین وغیرہ میں وہ باتیں کہی جاتی جو آخری مصرعے میں ہوتی ہیں۔ کلام بنا ہے حرف سے، جب حرف کو حرف سے جوڑیں گے تو حروف بنے گا، حروف کو حروف سے جب جمع کریں گے تو لفظ بنے گا، لفظ کو لفظ سے جمع کریں گے تو الفاظ بنے گا، الفاظ کو الفاظ سے جب جمع کریں گے تو وہ جملہ بنے گا، جملے کو جملے سے جمع کریں گے تو جملے، اور بہت سارے جملے جو بنیں گے تو پیراگراف ہوگا، پیراگراف کو بہت سارے پیراگراف جمع کریں گے تو مضمون بنے گا، بہت سارے مضمون کو لکھیں گے تو وہ کتابچہ بنے گا، بہت سارے کتابچے کو جمع کریں گے تو کتاب بنے گا، بہت سارے کتاب کی جگہ رکھیں گے تو کتب کہلائے گا، جب کتب کو کئی کتب رکھیں گے مختلف مضامین سے تو کتب خانہ کہلائے گا، اور بہت سارے کتب خانوں کو جمع کریں گے تو پھر یہ کتاب کتاب مقدس کہلائے گا، جہاں پوری ابتدا سے لے کر آخر تک یہ ساری باتیں اس میں درج ہے۔ اب کون اتنی بڑی ہمت کرے گا اس میں تبدیل و تحریف کرنے کی؟ تو آپ سوچئے ذرا کہ یہ وہ بھید ہے، وہ راز ہے، وہ مخفی باتیں ہیں جو کلام میں مرقوم کی گئی ہے، اور ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بڑے سے بڑا عالم بھی اس کو نہیں سمجھتا جب تک کہ روح اس کو تحریک نہ دے۔ تو اس کتب خانوں کے مجموعہ کا نام ہے کتاب مقدس۔ اسی کتاب مقدس میں یوحنا رسول کی انجیل کی ابتدائی 5 آیت ہم نے پیش کی، آپ نے لفظ اور لفظ کو جب جمع کیا تو بول چال، گفتگو یا تقریر ہوتی ہے، وہ اکائی کہلاتی ہے، حرف، اس تمام باتوں کے حرف اس کے اکائی ہے۔ حرف کے معنی ہے نکلنا، لفظ کے معنی ہے پھینکنا۔ اب ہم غور کرتے ہیں جس سے ہم انسان جذبات، احساسات اور خیالات تک کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حضرت یوحنا رسول کی تقریر کا نہیں، بلکہ ایک کامل ہستی کے متعلق وہ بیان کر رہے ہیں، جس سے بنی نوع انسان پر اپنا کامل اظہار کیا، یعنی جس نے، وہی ہستی، وہی کلام جب مجسم ہو کر دنیا میں پہلی بار لباس بشری میں کا جامہ زیب تن کر کے کامل طور پر ظاہر کر دیا کہ خدا کیسا ہے۔ عزیزم، خدا کیسا ہے؟ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ خدا ہمارے ساتھ کس قدر محبت رکھتا ہے، اسی کلام نے ہمیں اپنے کلام کے ذریعے آگاہ کیا۔ وہی کلام انسان کے لیے اذیت کی بلندی پر پہنچ کر موت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کو، قبر کو، ابلیس کو شکست فاش دے کر زندہ جاوید بن گیا، یعنی زندہ خدا کا زندہ کلام بن گیا۔ یوحنا رسول کے عرفان کی اس بلندی پر پہنچ کر بتا رہے ہیں کہ کلام ازل سے ابد تک ہر زمانے میں زندہ جاوید ہے۔ پھر غور کیجئے گا، فی البداء کان کلمۃ، یعنی ابتدا میں کلام تھا، اور کلام کا اپنا کوئی آغاز یا شروع نہیں ہوتا، وہ تو ازل سے موجود ہے۔ انسانی ذہن جتنا بھی پیچھے جائے، ہائی پاور کیمرہ لگا کر کے ماضی میں چلا جائے، لیکن وہ کلام کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کلام کبھی بھی خلق نہیں ہوا، اس کا کوئی شروع یا آغاز نہیں ہے۔ وہ کلمۃ کان عند اللہ، اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ اگر کوئی کیمرہ میں خدا کو دیکھ سکتا ہے تو پھر کلام کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی کیمرہ روح کو کیپچر نہیں کر سکتی ہے۔ وہ کان کلمۃ اللہ، اور کلام خدا تھا،
یعنی دونوں ساتھ ساتھ ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں. جو کلام کی خوبی ہے وہی خدا کی جو خوبی ہے وہی کلام کی خوبی ہے. وہ نہ صرف خدا کے ساتھ رہتا تھا بلکہ خود خدا تھا. تو پھر توجہ فرمائیے، کتاب مقدس کی تعلیم دیتی ہے کہ خدا ایک ہی ہے، یعنی خدا جوہر میں ایک ہے لیکن ذات الہی یا شخصیت میں اقتین اقنون ہے. ہم پہلے بھی عرض کر چکے. اب چونکہ پورے خاندان کا سربراہ نگہبان رکھوالا مرد ہوتا ہے انسان کا، وہی باپ کہلاتا ہے، اور وہ اپنے بچوں کی مشکل کشائی کرتا ہے، حل کرتا ہے، اس کے لیے ہر چیز کا انتظام کرتا ہے. تو جو پوری کائنات کا نگہبان ہو، چوپان ہو، سربراہ ہو، رکھوالا ہو، حاجت روا ہو، مشکل کشا ہو، وہی باپ، بیٹا اور روح القدس ہے. یہ تینوں اقانیم ہیں. اس آیت مقدسہ میں ذات الہی کے دو اقنوم کو ظاہر کیا گیا ہے، یعنی خدا باپ اور خدا بیٹا کا ذکر ہوا ہے. کتاب مقدس سے بہت سارے مقامات پر نہایت صاف صاف بیان ہوا ہے کہ بیٹا خدا ہے. اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہے کہ وہ خدا ایک ہے یا وہ خدا کی مانند ہے، نہیں، بلکہ وہ الہی صفت کا مالک ہے. کتاب مقدس یہی بتاتی وہ خدا ہے، نہ مانند ہے. مانند دوسرا ہو جائے گا پھر. اور اب دوسری آیت ہے، ھذا کان فی بدائع عند اللہ، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. مصنف کی طرز تحریر سے بعد نظر میں لگتا ہے کہ یہاں پہلی آیت کی تکرار کی گئی ہے یا دہرایا گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. دراصل اس کلام یا کلمت اللہ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور المسیح کلمت اللہ ہے. جو قرآن میں روح اللہ کلمت اللہ کہا گیا، یہ وہی کلام ہے جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. اور شخصیت اور الوہیت دونوں کی کوئی ابتدا نہیں ہے. وہ بیت لحم کا بچہ کے طور پر پہلی دفعہ اس شخص نہیں بنا، اور نہ ہی جی اٹھنے کے بعد کی طرح ایک خدا بن گیا جیسا بہت سارے لوگ کہتے ہیں. بعض کم علم کم فہم لوگ ایسی تعلیم دیتے ہیں، لیکن وہ تو ازل ہی سے خدا ہے. اب تیسری آیت کی حقیقت واضح ہوتی ہے، کل شیء بہ کان، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ اس نور سے پیدا ہوا تو وہ نور کہیے، کلام کہیے، جو بھی کہیے، وہ کلمت اللہ یا روح اللہ ہے. کیا مطلب اس وسیلے سے؟ اسی کلام یعنی کن فیکون، اس نے کہا ہو جا، 6 دن میں سب سماوات ہے، 6 دن میں ساری چیزیں خلق ہو گئیں، اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی. تو کیا اس کے بغیر بھی کوئی چیز ہوئی؟ نہیں. وَبَغَيْرِ لَمْ يَكُنَّ شَيْءٌ مِّمَّا كَانَ، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. کلام خود مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ کلمہ یا کلام کائنات اور کائنات کی سب چیزوں کا خالق ہے. ان میں بنی نوع انسان، خشکی طریق کے حیوانات، اشجار، بحر و بر، اجرام فلکی، سیارے، فرشتگان، سب دیکھی ان دیکھی اشیاء شامل ہیں. جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. یہاں کسی قسم کے استثناء ممکن نہیں ہے. جھجک محسوس نہیں کرنا کہ ہاں وہ کیسے اور کیوں کر، کیونکہ کلام یہ بتاتا ہے اگر کوئی بھی چیز پیدا ہوئی ہے تو اسی نے پیدا کی ہے. ویسے انسان بھی کسی نہ کسی کا خالق ضرور ہے. کوئی شعر کہتا تھا کہ یہ میں اس کا خالق ہوں، کوئی چیز بناتا ہے کہ اس کا میں خالق ہوں، لیکن میٹریل بنانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. لکڑی سے ہر چیز تیار کی جاتی ہے، لوہا زمین سے نکالا جاتا ہے، لوہا بنا کر کے لوہے سے چیزیں تیار کی جاتی، لیکن میٹریل لکڑی کوئی نہیں بنا سکتا. وہی تمام خالقوں میں احسن الخالقین ہے، اور احسن الخلاق عالم ہوتے ہوئے بلا شبہ وہ اپنی تخلیق کی کردہ ہر چیز سے اعلیٰ و برتر و افضل ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ذات الہی کے تینوں اقانیم تخلیق کے کام میں شریک ہیں. اب جو بوجھ کیا گیا ہے کہ شرک کرتا ہے، دیکھیں خدا کے ذات میں کوئی کسی کو شامل نہیں کر سکتا. انسان تو وہاں تک اس کے وہم و گمان میں نہیں پہنچ سکتا. کسی نے بت کو خدا بنایا، کسی نے کسی کو خدا بنا لیا، لیکن خدا تو وہ ہے، وہ ہر چیز سے مبرہ ہے. جو اس نے صورت نے مقید نہ صدا میں زنجیر بت پہ اس کا بنائے تو بنائے کیسے؟ پیدائش پہلے باب کی 1 اور 2 آیت میں آپ کبھی اگر کتاب مقدس کا مطالعہ کریں گے تو ملے کہ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو بنایا. خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوں. اسی سے مراد کون؟ یعنی مسیح سلام علینا. چوتھی آیت ہے ھذا کانت حیات، اس میں زندگی تھی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس زندگی تھی، بلکہ یہ کہ وہ خود زندگی ہے. مسیح نے کہا راہ حق زندگی میں ہوں. ایک مقام پر قیامت و زندگی میں ہوں. وہ لفظ زندگی حیات استعمال ہے، اس میں طبعی اور روحانی زندگی دونوں شامل ہیں. اب ہم آپ سب پیدا ہوئے تو کیا ملتی ہے؟ یعنی ہمیں طبعی زندگی ملتی ہے،
اور جب ہم دوبارہ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں روحانی زندگی ملتی ہے۔ دونوں اسی سے صادر دفیل حیات الکانت نور الناس، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، یعنی کہ جس ہستی نے ہم کو زندگی عطا کی ہی آدمیوں کا نور بھی ہے۔ وہ انسانوں کی ضروری ہدایت اور رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ وجود رکھنا ایک بات ہے، مگر یہ علم رکھنا، یہ بات زندگی کے کس طرح بسر کی جائے، اور آسمان کا راستہ کون بتا سکتا ہے؟ جو وہاں سے آیا ہے یا وہاں گیا ہے۔ جس ہستی نے ہم کو زندگی عطا کی وہی ہم کو نور مہیا کرتا ہے۔ جس راہ میں ہم چل رہے ہیں وہ روشن ہے۔ داؤد نبی نے کہا تھا تیرا کلام میرے لیے نور ہے، میرے راہ کے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے تھامس الوا ایڈیسن نے کہا تھا کہ خدا نے اپنے کلام کے ذریعے ہمیں نور بخشا، میں نے لوگوں کو کہ تاریکی کو نور میں روشنی میں بدل دیا، یعنی بلب بنایا تھا اس نے۔ اور پھر اسی طرح 5ویں آیت میں وہ نور یدل فی الظلمہ، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، غور کیجئے گا کہ جب گناہ داخل ہوا تھا تو انسان کی عقل اور سمجھ تاریکی پر چھا گئی، یعنی اس کی سمجھ پر تاریکی چھا گئی۔ گناہ نے دنیا کو تاریکی میں دھکیل دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے کا انسان نہ خدا کو جانتا ہے نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، بس وہ اپنے آپ میں مگن ہے۔ اسی لیے بہتوں نے احمقوں نے انکار کر دیا کہ خدا نہیں ہے۔ اب اگر وہ اسے سمجھانا چاہتا ہے تو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ جانتے کیوں؟ کیونکہ یہی تاریکی ہے۔ جب کلمہ مجسم ہوا تو جس زمانے میں حضور المسیح جسمانی طور پر آئے، کیونکہ انہوں نے کہا میں نور ہوں، میں دنیا کا نور ہوں، انہوں نے کہا تھا کائنات کا نور میں ہوں جو تاریکی میں چمکتا اور چمکا۔ جس جگہ آئے تھے وہاں علم تو تھا، لیکن حسد میں ڈوبی ہوئی تاریکی، بغض و کناد اور کینہ اور جہالت کی وجہ سے وہ ظلمت من الطرقہ، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ جب خداوند مسیح دنیا میں آئے تو تاریکی ان کو نہ سمجھ سکی۔ انسانوں کا احساس تک نہ ہوا کہ حقیقت میں کون ہے، یا وہ کیوں جلوہ افروز ہوئے، کیوں آئے۔ ان الفاظ کا ایک ہی مفہوم ہے کہ تاریکی نور پر غالب نہ آ سکی۔ اس میں تصور یہ ہے کہ اگرچہ انسان نے مخالفت کی اور نور کو رد کیا، اور آج بھی کر رہے ہیں، لیکن حقیقی نور کو چمکنے سے کوئی نہیں روک سکا۔ آج بھی نور چمکتا ہے کسی نہ کسی قلب پر۔ عزیزان گرامی، ہم نے کہا تھا کہ ایک آیت ایسی ہے اس یوحنا رسول کی کتاب میں جو اس کی کلیدی آیت کہلاتی ہے۔ یوحنا رسول کے 3 باب کی 16ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے خدا کے بندائے ہوئے محبت کو سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا۔ اور اس پر یہ کیا مطلب ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائیں، یعنی حقیقی زندگی پائیں، وہ زندگی جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ اس لیے انہوں نے مسیح کو بھیجا تاکہ ہم زندگی پائیں۔ اس لیے مسیح نے خدا کو چھوڑا اور زمین پر آئے، جیسا ہم نے کہا لباس بشری اختیار کی۔ اس لیے مسیح نے صلیب پر اس کی اذیت کو برداشت کیا، اور مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، اور پھر خدا نے ہم سے مسیح میں ابدی پیار کرتا ہے۔ تو کوئی دوسرا عید مولود مقدس کا تحفہ کیا ہوگا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے آئیں مل کر کے، ہم جب مسیح دوبارہ آئیں تو ان کے استقبال کی ہم تیاری کریں۔ بتائیے آپ کے پاس کیا کوئی تیاری ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 میں ہے کہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ آسمان سے اپنے بادل میں سے ہوتا ہوا زمین پر آئے اور عدالت کرے۔ تو اب کیا ہے، اللہ آئے گا یا مسیح آئیں گے؟ اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے، اسکرین پر آپ اس وقت ٹیلی فون اور دیگر چیزیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں، آپ اپنا پورا پتہ ہمیں لکھ بھیجیے، ہم فی سبیل اللہ آپ کی خدمت پہ ارسال کر دیں گے۔ تو اگلی نشست کے لیے پھر حاضر ہوں گے، اس تک کے لیے اجازت۔ خدا حافظ و ناصر۔